جی ناظرین، ورلڈ ویو میں ہوں شاہد افراز خان، اور اس پروگرام میں ہماری کوشش رہتی ہے کہ اہم موضوعات پر ممتاز شخصیات کی آراء آپ تک پہنچائی جائے۔ اور اس وقت اگر ذکر کیا جائے چین کے شہر بیجنگ کا دارالحکومت کا، تو یہاں پر کافی مصروف یہ شہر ہے، اور اسی شہر میں پاکستان کی ایک ممتاز شخصیت ہیں جناب غلام قادر صاحب۔ آپ پاکستان کے ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ کونسلر ہیں، اور سر سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج اپنی بے پناہ مصروفیات میں سے وقت نکالا۔ سکتا آپ چین کے شہر چنگداؤ میں موجود ہیں، ایک عالمی کانفرنس میں پاکستان کی وہاں پر نمائندگی کے لیے، اور اس کے باوجود آپ نے آج ہمیں وقت، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ نہیں شاہد صاحب، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می اوور۔ اٹس اے گریٹ اپرچونیٹی کہ میں اپنی آواز، اپنی رائے تمام دوستوں تک، لوگوں تک، بزنس مین تک اور اسٹیک ہولڈرس تک پہنچا سکوں افیکٹولی۔ سو تھینک یو فار گیونگ می دس پلیٹ فارم۔ غلام قادر صاحب، سب سے پہلے تو آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت چنگداؤ میں آپ موجود ہیں، ایک بین الاقوامی کانفرنس میں پاکستان کی وہاں پر نمائندگی کر رہے ہیں، اور آپ کلیدی مقرر ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اس کانفرنس کی جو نوعیت ہے وہ آپ سے جاننا چاہوں گا۔ جی تھینک یو شاہد صاحب۔ یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے اس کا نام ہے چائنا انٹرنیشنل سیسمی کانفرنس، اور یہ چنگداؤ چائنا کا ون آف دا ٹاپ 15 جی ڈی پی وائز سٹیز، اس میں یہ ہو رہی ہے، اور بڑی اہم بندرگاہ بھی ہے چائنا کی یہ۔ تو اس کانفرنس میں مختلف چیزیں ہو رہی ہیں، جس میں سیسمی کی ٹریڈ کے حوالے سے اس کو بڑھانے کے لیے مختلف میچ میکنگ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں بٹوین امپورٹرز اینڈ ایکسپورٹرز فرام ڈفرینٹ کنٹریز انکلوڈنگ پاکستان۔ سو پاکستان سے بھی اچھی نمائندگی ہے سیسمی سپلائرز کی یہاں پر۔ اور اس کے علاوہ میں دیکھ رہا ہوں جو چائنا میں جو سیسمی کے بڑے ایکسپورٹر ہیں، ایکسپورٹنگ کنٹریز ہیں، ان سب کی ایک بڑی تعداد ایکسپورٹرز کی یہاں پہ آئی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ بہت سارے امپورٹرز موجود ہیں، انویسٹرز بھی موجود ہیں، اور ٹیکنیکل ایکسپرٹس بھی موجود ہیں، جو کہ سیسمی کی بہتر یوزج کے حوالے سے انفارمیشن بھی پرووائڈ کریں گے، مہیا کریں گے، اور مختلف سیسمی کے حوالے سے کچھ انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز کے بارے میں بھی بات ہوگی، اور کارپوریٹ فارمنگ اور سیسمی کی سیڈ کی پروڈکٹیوٹی کو بہتر کرنے کے حوالے سے بھی انفارمیشن بھی شیئر کی جائے گی۔ ایکسپرٹیز جو چائنا نے اوور دا ایئرز حاصل کی ہے، courtesy the research and development, as you are aware چائنا میں R&D کا بہت زیادہ اس کے اوپر زور دیا جاتا ہے۔ So they have acquired certain expertise، اور ان کے پاس بہت ساری بیسٹ پریکٹسز ہیں سیسمی کی گروتھ کے حوالے سے۔ سو اوور آل ہم اس کو اس طرح سم اپ کر سکتے ہیں کہ اٹس اے گریٹ میچ میکنگ اپرچونیٹی فار انہینسنگ ٹریڈ آف سیسمی ٹریڈ ود چائنا، and also learn from their expertise and their prowess, and introduce them in other countries, and thirdly also to encourage investment from China into respective countries including Pakistan, to have more investment in the respective countries, and to improve the yield and encourage the culture of corporate farming. صحیح۔ اس طرح سے چونکہ جب آپ سے ایک ایسے وقت میں بات ہو رہی ہے جب سی پیک کے دوسرے مرحلے کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، اور اس میں جو زرعی تعاون بھی ایک کلید ہے، اور پاکستان کا شمار بھی زرعی ممالک میں کیا جاتا ہے، اس سے اگر سسمی سیڈ کا تذکرہ کیا جائے یا اس صنعت کو آگے بڑھانے کی بات کی جائے، تو پاکستان میں اس وقت کیا صورتحال ہے، اور پھر چین جیسی بڑی مارکیٹ سے استفادے کے لیے ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ آئی تھنک دس از اے ویری پرٹیننٹ، بہت ہی زبردست سوال ہے آپ کا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں زراعت جو ہے اس کا ایک کلیدی کردار ہے۔ 37% آف دا جی ڈی پی اس میں کنٹریبیوشن ہماری ایگریکلچر کا ہے،
ایک بڑی تعداد ہماری ورک فورس کی اس کا تعلق ایگریکلچر سے ہے. 70% پاکستان کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ ایگریکلچر اورینٹڈ ہے. سو پاکستان میں ایگریکلچر ریولوشن کے آ جانے سے ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ خط غربت سے اوپر جا سکیں گے، ان کی آمدن میں اضافہ ہوگا اور خوشحالی آ سکتی ہے. تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو سیکنڈ فیز ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا، جس میں فوکس جو ہے وہ B2B انٹریکشنس کے اوپر ہے، میچ میکنگ کے اوپر ہے، فیسیلیٹیشن کے اوپر ہے، بزنس ٹو بزنس، اور 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 جو ایک پریویلنگ تھاٹ ہے between the two governments and the shared vision between the two between the leadership of the two countries، وہ یہ ہے کہ اسمارٹ بٹ افیکٹو پروجیکٹس کو انٹروڈیوس کرایا جائے جس کا زیادہ سے زیادہ امپیکٹ لوگوں میں نظر آئے اور پاکستان کی معیشت میں بھی بہتری آ سکے. سو جیسا کہ میں نے کہا کہ پاکستان کے لیے ایگریکلچر بہت ہی اہم ہے، اور اسی طرح چائنا اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں، معاشی، سیاسی اور تمام تر جو تعلقات ہیں، مختلف اس کی جو جہتیں ہیں، اس میں ایگریکلچر جو ہے، ایگریکلچر کوآپریشن ہولڈز دا لنچ پن، اس کی ایک بنیادی رکن ہے. اور اس کے لیے بڑی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں، اور 3-4 اس میں ایلیمنٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں. اور اس آپ کو پتہ ہے کہ ایک جوائنٹ ورکنگ گروپ بھی ہے ایگریکلچر کے لیے انڈر چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور. اس میں بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے، اور ہم نے آف لیٹ بہت ساری سکسیس سٹوریز بھی دیکھی ہیں. اور یہ سکسیس سٹوریز جو ہیں، اس کے پیچھے بڑی محنت کی گئی ہے، اور بڑی ایک ویژن کے ساتھ گورنمنٹ آگے بڑھی ہے. اس میں آپ دیکھیں پچھلے سال کے اندر صرف ہم نے 5 نئے پروٹوکولز جو ہیں وہ کنکلوڈ کیے ہیں پاکستان اور چائنا کے، جس کی وجہ سے $30 بلین کی چائنیز مارکیٹ پاکستانی زرعی مصنوعات کے لیے کھل چکی ہے، اور جو کہ ایک بہت بڑی ڈیمانڈ ہے. سو یہ جو ڈیمانڈ ہے، سو ایک ڈیمانڈ ڈریون اور سپلائی سائڈ ایک ڈیمانڈ ڈریون ایک نج ملا ہے ہماری معیشت کو، جس سے ہمارے ہاں ایک بڑی اکنامک ایکٹیویٹی شروع ہوئی ہے، اور ایک ارج لوگوں میں ڈیولپ ہوئی ہے کہ ہم اپنی پروڈکٹیوٹی کو امپروو کر سکیں، کوالٹی پروڈکٹس کو پروڈیوس کر سکیں، اور اتنا سرپلس کریٹ کر سکیں کہ ہم چائنا جیسی بڑی مارکیٹ کو اچھے طریقے سے ٹیپ کر سکیں، اور جس سے ہماری ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ایکسپورٹس کے اوپر بڑا پازیٹیو امپیکٹ آ سکتا ہے. اگر ہم چائنیز اسٹینڈرڈس کو فالو کرتے ہوئے اور نئی R&D پریکٹسز کو انٹروڈیوس کرتے ہوئے اور کارپوریٹ فارمنگ کا کلچر انٹروڈیوس کرتے ہوئے اگر ہم یہ کام کر پائے، تو آئی کین سے فار شور کہ اگلے 1-2 سال میں ہم اپنے بیلنس آف پیمنٹس میں پوری اکنامک ہمارا جو لینڈسکیپ ہے اس میں واضح طور پہ بہتری ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور بہت سارے لوگوں کو کے اوپر اس کا امپیکٹ بھی ہوگا، بڑا انکلوسیو امپیکٹ ہوگا، اور اس سے ہم بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں انشاءاللہ. آئی ایم ویری ہوپ فل. اور آپ کو اس چیز کا بھی پتہ ہے کہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل بھی قائم کی گئی ہے پاکستان میں تھرو این ایکٹ آف پارلیمنٹ which is supposed to act as a single window. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی انویسٹرز کو یا بزنس مین کو جو بھی جو پرابلمز ان کو آتے ہیں، مختلف آبسٹیکلز آتے ہیں، اس کو وہ ریموو کیا جا سکے بائی ریموونگ سسٹمک ہرڈلز یا بیوروکریٹک ہرڈلز کو وہ دور کیا جائے. سو اس سے بھی چیزیں فاسٹ ٹریک ہوں گی، اور اور جو 5 پرائرٹی سیکٹرز ہیں SIFC کے، اس میں ایگریکلچر از آلسو آن ٹاپ آف دا لسٹ. اس کے علاوہ ایمبیسی کے اندر بھی ہم نے بہت سارے کام کیے ہیں، جس میں ہم نے کچھ انالیسس کیا ہے، اور ہمارے انالیسس کے مطابق بھی ایگریکلچر میں ٹیکنالوجی ٹرانسفر، انویسٹمنٹ، کارپوریٹ فارمنگ، شیئرنگ آف ٹیکنالوجی، بیسٹ پریکٹسز کی شیئرنگ، جوائنٹ وینچرز، ویلیو ایڈیشن، فوڈ پروسیسنگ، اس کے تحت اس کے اوپر عمل پیرا ہو کر ہم خاطر خواہ
نتائج حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ. سو صحیح، اس لیے یہ جو سیسمی ہے، سیسمی از ون آف دا سکسیس اسٹوریز ان پاکستان. صحیح، پاکستان میں جسٹ صرف اس پچھلے سال میں، بلکہ ابھی جون سے لے کر فیبروری تک ہماری ایکسپورٹ کوئی $385 ملین کو ٹچ کر گئی ہے. صحیح، Sesame all of a sudden has become from a minor crop سے وہ اپ گریڈ ہو کے ایک کیش کراپ بن گیا پاکستان. یہ ہماری رائس کی ایکسپورٹس جو ہے چائنا میں اس سے بھی زیادہ اس کی ہو گئی ہے. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ فار اس. اور میں اس میں ضرور مینشن کرنا چاہوں گا منسٹری آف کامرس جی، کا اور ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کا، کہ ان کے انیشیٹو کی وجہ سے ملک کے کونے کونے میں جا کے سیمینارز کیے گئے ہیں، اور وہاں پہ لوگوں کو اس بارے میں بتایا گیا ہے کہ سیسمی کتنی بڑی کراپ ہے اور کتنی آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ امیجن کریں کہ ایک عام فارمر جو ہے وہ سیسمی کو ایکسپورٹ کر رہا ہو چائنا جیسے ملک کے اندر، اور زر مبادلہ جی، قیمتی زر مبادلہ اپنے ملک میں لا رہا ہو، اس سے وہ اپنے حالات بدل سکتا ہے اور ملک کے حالات بھی بدل سکتا ہے. سو صحیح، ان آئی تھنک یہ چیزیں جو ابھی یہ آپ سیسمی کی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مطلب پاکستان کی ایکسپورٹ جو کہ $60-70 ملین کے قریب ہوا کرتی تھی، اب $375 ملین ہو گئی ہے صرف ایک سال کے اندر. سو صحیح، اس کے پیچھے ایک مربوط پالیسی ہے، مربوط اسٹریٹجی تھی جس نے ورک کیا ہے تھینک فلی الحمدللہ، اور ہم بڑے اچھے نتائج دیکھ رہے ہیں. اور اس کانفرنس میں آنے کا بھی مقصد یہ ہے کہ ہم مزید امپورٹرز کو ٹچ کر سکیں، ان کو سینسٹائز کر سکیں کہ پاکستان میں کس قدر اپرچونیٹیز موجود ہیں اور کیسے ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور کارپوریٹ فارمنگ کی طرف بھی ان کو کیسے لے کے جایا جا سکتا ہے. ایک صحیح، اہم چیز ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ ساتھ پچھلے سال تقریباً 200 چائنیز بزنس مین کو ہم کراچی لے کے گئے تھے فوڈ اینڈ ایگری ایکسپو میں. سو اس صحیح، سے بھی ایک بڑا ٹریگر ہوا امپیکٹ، اور اس کے بعد سے ایگریکلچر کی ایکسپورٹس اور ہماری اوور آل چائنا کا جو ایکسپورٹس اس میں 46% اضافہ ہو چکا ہے. سو اس صحیح، سلسلے کو ہم میرے آنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ہم یہاں پہ لوگوں کو ٹچ بیس کر سکیں، ان کو سینسٹائز کر سکیں اور کنونس کر سکیں کہ اس سال دوبارہ اگست میں ہم فوڈ اینڈ ایگری ایکسپو ہوگا، اس میں دوبارہ شرکت بھی کریں، وہاں پہ آئیں، خود دیکھیں، سینگ از بلیونگ، لوگوں سے ملیں، جی، زیادہ چیزیں امپورٹ کریں انکلوڈنگ سیسمی. اور لاسٹ ایئر اس کے علاوہ ہم نے 30 نئی کمپنیاں سیسمی کی جی، پاکستان سے رجسٹر کی ہیں جنرل ایڈمنسٹریشن آف چائنیز کسٹمز میں. سو صحیح، ٹوٹل لگ بھگ ہماری 80 کے قریب کمپنیاں رجسٹر ہو چکی ہیں. سو وی آر ٹرائنگ آور صحیح، بٹ اینڈ وی وانٹ دیز تھنگس ٹو ہیپن فار پاکستان. صحیح. آخر میں سر آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ چونکہ آپ نے ابھی ذکر کیا پاکستان کی مصنوعات کی مانگ کے حوالے سے، تو آپ شاید اتفاق کریں اس بات سے کہ ہماری زرعی مصنوعات قابل قدر تو ہیں، لیکن ایک چیز کا ہمیشہ مسئلہ رہا ہے ویلیو ایڈیشن کا. اور اگر ویلیو ایڈیشن، کیونکہ آج کی دنیا میں وہی چیز بکتی ہے جس کی ایڈیشن ہوگی، ویلیو ایڈیشن ہوگی. اور اسی کے ساتھ ایک سوال یہ بھی نفی کروں گا کہ چونکہ آپ نے تحقیق کا بھی ذکر کیا، کوئی پاکستان کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں، حالیہ عرصے میں ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے جو زرعی ماہرین ہیں، بالخصوص طلبا کی ایک بڑی تعداد وہ چینی جامعات میں آئی اور انہوں نے جو جدید زراعت کی تعلیم بھی حاصل کی. تو ان دو امور ہیں، اس سے متعلق آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ بالکل جی، ویلیو ایڈیشن ہولڈز دا کی. ہم میں اس چیز کا بڑا قائل رہا ہوں، اور ہم کیونکہ دیکھیں بہت سارے کام ہیں کرنے والے، لیکن ہم پریٹو آپٹیملٹی کو دیکھتے ہوئے وہ مین کام کرنا چاہتے ہیں جن کا امپیکٹ زیادہ سے زیادہ ہو. Obviously, one cannot do everything, but value addition is very important, and we are paying a lot of giving a lot of focus to it. اس وجہ سے ہم یہاں پہ چائنیز انویسٹرس کو پچ کر رہے ہیں اور انکریج کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان آئیں اور کارپوریٹ ایگریکلچر میں بھی حصہ لیں، اور ہمارے ساتھ فوڈ جو یہاں کی فوڈ پروسیسنگ کمپنیز ہیں وہ ہمارے ساتھ آ کے ہماری کمپنیوں کے ساتھ جوائنٹ وینچر کریں. اب سیسمی کا آپ سیسمی کی مثال دیکھ لیں. سیسمی جو ہے وہ چائنا میں امپورٹ ہوتی ہے، اس سے وہاں پہ کوکنگ آئل بنایا جاتا ہے جو کہ بڑا ہائی کوالٹی ہوتا ہے.
آپ کو پتہ ہے جب سے چائنیز کووڈ آیا ہے تو چائنیز ہیلتھ کے معاملے میں بڑے پرٹیکولر ہو گئے ہیں، اور جی دے لائک یوزنگ ہیلدی فوڈس. سو سیسمی از ون آف دا ہیلدیسٹ اینڈ موسٹ نیوٹریشس فوڈ اویلیبل. اور اس سے یہ اس کا آئل بناتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری مختلف چائنیز ڈشز میں اس کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. سو وی ہیو دس گریٹ انڈاؤمنٹ ان دا کنٹری. ہم وہاں پہ اس کی پروڈکٹس بنا سکتے ہیں، اینڈ آئی ہیو بین انفارمنگ اے لاٹ آف پیپل اباؤٹ اٹ کہ اس کی طرف جائیں. لیکن پہلا اسٹیپ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پہلے ہم سیسمی کی گروتھ اپنے ہاں بڑھا لیں، قیمت کو اور تھوڑا سا مناسب کر لیں. جب وہ قیمت اوبیسلی ایک جب اسٹیبلائزیشن فیز میں آ جائے گی تو اس فیز میں آنے کے بعد ہمیں لامحالہ ویلیوڈیشن کی طرف جانا ہی ہوگا، کیونکہ ہم پھر سیڈس کے اوپر خالی ریلائی نہیں کر سکتے. را مٹیریل آپ ایک حد تک ہی ایکسپورٹ کر سکیں گے اور اس کا کچھ فائدہ لے سکیں گے. ویلیو ایڈیڈ پروڈکٹس کے اوپر ہمیں لازمی جانا ہوگا. سو جسٹ وانٹ ٹو سے کہ یہ جو سیسمی کا امپیکٹ آ رہا ہے، اس میں ہمارے ایف ٹی اے کا بھی بڑا عمل دخل ہے. ایف ٹی اے میں ہمیں یہ زیرو ریٹ کے اوپر چائنا میں ہم ایکسپورٹ کر پاتے ہیں. سو اٹس اے سکسیس اسٹوری آف دا ایف ٹی اے، اور جس کی وجہ سے ہمیں بڑا فائدہ بھی ہوا ہے. اور دوسرا سوال آپ دوبارہ آپ مینشن کر سکتے ہیں؟ جی، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے سر کہ حالیہ عرصے میں جو پاکستان کے نوجوان طلبہ ہیں وہ چینی جامعات میں زراعت سے متعلق انہوں نے جدید زراعت جسے کہہ سکتے ہیں وہ تعلیم حاصل کی، اور واپس پاکستان جا کے کچھ انہوں نے کامیاب تجربات بھی کی ہیں، تو اس پیش رفت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آئی تھنک یہ تو بہت ہمارا جو ہمارے یہ بچے ہیں، طلبہ طالبات ہیں، یہ ہمارے اساتذہ ہیں، اور دے آر ڈوئنگ گریٹ جاب ہیئر. دے آر ڈوئنگ ونڈرز فار پاکستان. I've seen some of the successful cases. اب یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ویفانگ ایک بہت بڑا مشہور شاندونگ سٹی، شاندونگ پروونس میں ایک شہر ہے. جی ایگریکلچر ہیون آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اور وہاں پہ مختلف جامعات بھی ہیں، ریسرچ انسٹیٹیوٹس بھی ہیں، کارپوریٹ فارمنگ بھی ہے، اور ایک بڑا زبردست پائلٹ اکنامک زون چائنا نے بنا رکھا ہے. وہاں پہ بڑی مراد دی ہوئی انہوں نے. تو وہاں پہ پاک چائنا ایگریکلچر کوآپریشن سینٹر کا قیام بھی عمل میں آ چکا ہے 1 سال پہلے. اس میں ایک پاکستانی اسٹوڈنٹ نے ہی اہم کردار ادا کیا تھا. سو اسی طرح یہاں پہ لوگ آ کے چینی جس طرح لوگوں کو چینی روایات کو بہتر سمجھ پاتے ہیں یا چینی زبان سے واقفیت حاصل کر لیتے ہیں، تو دے اور obviously چائنیز سسٹم سے ایجوکیشن بھی حاصل کر لیتے ہیں، تو پھر دے ہیو اے گریٹ ایج. اور وہ ہر میدان میں، ایگریکلچر میں نہیں، ہر میدان میں پاکستان کی مدد کر سکتے ہیں. اور ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم جوائنٹ وینچرز کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم انویسٹمنٹ کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنی ایکسپورٹس کو چائنا میں بڑھانا چاہتے ہیں. سو اس کے لیے جو ریگولیٹری معاملات ہیں اس کے اوپر ہم کوشش کر رہے ہیں. جیسے میں نے ذکر کیا کہ پچھلے سال ہم نے 5 پروٹوکول کیے تھے، انشاءاللہ اس سال ہم 7 پروٹوکولز کرنا چاہ رہے ہیں، اور ہم یہاں سے لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں. اس دفعہ ہم نے چائنا پاکستان میں جو فوڈ اینڈ ایگری ایکسپو ہو رہا ہے اس میں ہم ایک چائنا پاکستان ایگریکلچر کوآپریشن کانفرنس بھی کرنا چاہ رہے ہیں، اور چائنا کو کنٹری آف آنر بھی ہم بنائیں گے انشاءاللہ. اس کے اوپر فارمل جو کامرس منسٹر نے منظوری بھی دے دی ہے. سو وی آر ٹیکنگ دس فارورڈ. سو ویل سی کہ اس دفعہ ہم امپیکٹ کو مزید بہتر کر پائیں گے انشاءاللہ. اور ایگریکلچر آف کورس again I must say it holds the key, and we'll keep working on it inshallah. جی، بہت شکریہ آپ کا غلام قادر صاحب، آپ نے چنگداؤ شہر سے ہمیں وقت دیا. میں ایک مرتبہ پھر آپ کا انتہائی شکر گزار. Thank you so much. بہت شکریہ. جی ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس ہفتے کے ایڈیشن کا وقت ختم ہوتا ہے. ورلڈ ویو کے ساتھ میں تھا شاہد افراز خان. آئندہ ہفتے تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.